اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 سے آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے نفس کو خواہشات و شہوات سے باز رکھا۔ ہوا کا جو لفظ یہاں آیا ہے اس سے مراد ہے خواہش نفس، خواہش کا غلبہ۔ اور یہاں پہ کس نفس کی خواہش کے بارے میں ارشاد ہے؟ نفس امارہ۔ اس سے قبل میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نفس کی 7 اقسام ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ۔ اب جتنے بھی کفار ہیں منافقین ہیں ان کا نفس امارگی پر اتر آتا ہے، وہ خواہش کی طرف غلبہ راغب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے نفس کی امارگی سے رک گیا، خواہش پوری کرنے سے رک گیا، اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی نافرمانی کرنے سے ڈر گیا، تو اس کے لیے فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر اس شے کو چھوڑ دیں کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں، منع کر دیں، اس سے رک جاؤ۔ اب جو تو ہر اس شے سے رک گیا جو ناپسندیدہ ہے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دنیا کو ترجیح دینے سے رک گیا، اس سے قبل جو ہم نے آیات پاک پڑھی اس میں یہی حکم ہوا ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دو، تو جو تو اس سے رک گیا اس نے خواہش نفس کو ترجیح نہ دی بلکہ اللہ کی ذات کی طرف رغبت کی، اپنے نفس کے اوپر اپنے رب کو ترجیح دی۔ اس نے یہ مان لیا کہ میرا معبود حقیقی، میرا رب اللہ ہے۔ جیسے ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے نفس کی ہی مانتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ایک خفیہ شرک ہے کہ جب کوئی بندہ ہر بات ہر معاملے میں اپنے نفس کو ترجیح دیتا ہے، نفس کی ہی مانتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ وہ معاذ اللہ دلیر ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، مجھے تو اس نے معبود سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور اس کا ایمان کس طرح مکمل ہو سکتا ہے جب کہ ایمان کا تو آغاز ہی لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، آغاز ہی لا سے ہے۔
نفی سے ہے. لا الہ نفی ہو جاتی ہے، نہیں کوئی معبود، اور اس کے اندر ہمارا نفس بھی شامل ہے، اس کی بھی نفی ہو جائے. لا الہ نہیں کوئی معبود کل جہان میں الا اللہ مگر اللہ. تو جب وہ حقیقی معنوں میں تمام معبود جتنے بھی ہیں کائنات میں جھوٹے، اس میں نفس بھی شامل ہے، نفس امارہ بھی شامل ہے جو اس چیز کی طرف اکساتا ہے. جیسے بعض لوگ وہ ہم یہ ایک محاورہ بولتے ہوتے ہیں نا، فلاں بندہ خدا بن گیا ہے، یعنی کہ وہ اس قدر دلیر ہو گیا ہے، اسے خدا کا خوف ہی نہیں رہا، اس نے اپنے نفس کو اتنا غالب کر لیا ہوا ہے. تو یہاں پہ جب بندہ اللہ والوں کی محفل میں آتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب وہ ذکر فکر کرتا ہے، عبادت ریاضت کرتا ہے، اور خاص طور پہ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے تو جب وہ روزہ رکھتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال جس طرح جنگوں کے اندر ڈھال استعمال ہوتی ہے کافروں کے حملوں سے بچنے کے لیے، تلوار سے بچنے کے لیے، اسی طرح روزہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو خواہش نفس کے طرف سے روکے رکھتا ہے، جو اس کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. تو جب کوئی بندہ حقیقی معنوں میں تقوی کے مطابق وہ روزہ رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے نفس کی وہ امارگی، اس کے نفس کا وہ غلبہ، اس کی وہ قوت نفسانی وہ ماند پڑنے لگ جاتی ہے، وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہونے لگ جاتی ہے. تو پھر وہ آہستہ آہستہ پہلے سٹیپ یعنی نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف ترقی کر جاتا ہے. پھر اس کا نفس امارہ نہیں رہتا. امارہ نفس کی صفت یہ ہے کہ بندہ گناہ بھی کرے اور اسے محسوس بھی نہ ہو، اور بعض کا اتنا شدید ہے کہ وہ گناہ کر کے اس پہ فخر کرتے ہیں. اگر کوئی یہ چیزیں اپنے اندر پائے کہ اسے گناہوں سے فرق نہیں پڑتا، اسے نماز چھوڑنے سے فرق نہیں پڑتا، روزہ چھوڑنے سے فرق نہیں پڑتا، اس نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے فرق نہیں پڑتا، اگر یہ ساری چیزیں کوئی بندہ اپنے اندر پاتا ہے، اللہ سے دوری، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو اس نے سینے سے لگایا ہوا ہے اور اسے پھر بھی اس پہ فرق نہیں پڑتا، اس کے اندر کوئی کھٹک نہیں ہے، ضمیر کی کوئی ملامت نہیں ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا نفس امارہ ہے، جس کو برا نفس اللہ نے فرمایا قرآن میں، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو جب بندہ اس سے آگے بڑھتا ہے لوامہ کی طرف، تو نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وہ بھی انشاءاللہ قرآن پاک میں موجود ہے. جب وہ اس کا آئے گا موضوع تو ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے. ان شارٹ یہ ہے کہ لوامہ نفس وہ ہے کہ جو پچھتاتا ہے، غلطی گناہ اگر اس سے ہو بھی جائے تو وہ اس پہ ڈٹ نہیں جاتا بلکہ وہ اس پہ پچھتاتا ہے. تو جس نے خود کو قابو کر لیا، اپنے نفس کو قابو کر لیا، تو اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو ہر حرام سے بچ جائے، کوئی اسے کہے غیبت کی طرف راغب کرے، کوئی گالی گلوچ کی طرف راغب کرے، کوئی دنیاوی معاملات کی طرف بہت زیادہ دنیا داری کی طرف راغب کرے، اور وہ ہر کام میں کہہ دے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کوئی اسے گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جیسے روزے دار کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی آپ کو گناہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، تو اسے صاف کہو کہ میں روزے سے ہوں، اور خاموشی اختیار کرو، کیونکہ حدیث پاک میں خاموشی میں نجات ہے. وہ صبر کر جائے. تو پھر اگر کوئی
اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، نفس یا خواہش کا شدید غلبہ تھا اس پہ، اور اس کے اختیار میں بھی تھا، وہ چاہتا تو گناہ کر لیتا لیکن اس نے نہیں کیا۔ یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، غالباً یہ خلیفہ ہارون رشید سے منسوب ہے، کنفرم نہیں لیکن میں نے یہ سنا ہوا ہے، ہمیں اس چیز کا کنسیپٹ کلیئر سمجھ آ جائے گا کہ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اگر تم جنتی، وہ بلکہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں جنتی نہ ہوا تو تمہیں طلاق ہے۔ کسی غصے میں تھے یا جوش میں تھے یا کیا بات ان کے ذہن میں آئی، تو انہوں نے کہا اگر میں جنتی نہ ہوا تو تمہیں طلاق ہے۔ اب کہہ تو دیا لیکن بعد میں پریشان ہو گئے، مسئلہ علماء اکرام سے پوچھا، جس کو جیسی سمجھ آئی انہوں نے کہا یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے جنتی ہے کہ یا نہیں ہے، کسی نے کہا طلاق ہو گئی ہے، کسی نے کہا کہ معاملہ مشتبہ ہے۔ تو ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً شاگرد تھے امام محمد، ان تک جب یہ مسئلہ پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ بے شمار وہاں سامنے علماء اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ابھی کم سن تھے لیکن ان کی فہم و فراست بہت تھی، قرآن کی سمجھ ان کو تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ اے خلیفہ، اے بادشاہ سلامت، ایک بات اگر میں آپ سے پوچھوں تو مجھے اس کا ایمانداری سے آپ جواب دیجیے گا، زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو کہ گناہ جو ہے کرنے کی شدید خواہش، اس کا غلبہ ہو، اختیار بھی ہو، اور آپ نے اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا ہو؟ تو انہوں نے جب غور و فکر کیا، اپنی زندگی کے اوپر ایک نظر دوڑائی، تو کہا ہاں، ایک مرتبہ ایسا معاملہ ہوا تھا میرے ساتھ کہ مجھے چچا کی بیٹی جو تھی وہ پسند تھی اور نکاح کا کوئی سبب نہیں بن رہا تھا، ایک مرتبہ وہ میرے اختیار میں تھی، میں چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، میرے اختیار میں تھا، وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ کی پکڑ سے ڈر۔ اس کا یہ کہنا اس کے دل سے کچھ ایسا نکلا کہ میں لرز گیا، جب اس نے اللہ کہا تو میرے اوپر ایک رکت طاری ہو گئی، میں لرز کے رہ گیا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور آزاد کر دیا۔ تو آپ نے جب یہ واقعہ سنا امام نے تو فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، اور قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ آپ جنتی ہو۔ تو علماء اکرام ایک دم پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں، ابھی آپ کم سن ہیں۔ تو آپ نے پھر یہ آیات تلاوت کی قرآن پاک کی، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا نفس کی خواہش پوری کرنے میں، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے، کھڑا ہونے سے وہی ڈر سکتا ہے کہ جسے یہ یقین آ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو حقیقی معنوں میں تسلیم نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے ہمیں مراقبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے میں نے آغاز میں ایک لیکچر میں یہ بتایا کہ مراقبہ موت کے حوالے سے، یعنی کہ کیا اس چیز کو بار بار ریمائنڈ کرنا، ریپیٹ کرنا، خود کو باور کروانا، محسوس کروانا۔ اب جیسے روزہ ہے تو آپ بے شک اکیلے ہوں، آپ پانی نہیں پیتے، اب روزہ نہیں توڑتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں مومن صرف وہ نہیں کہ جس کی محفل پاک ہو، حقیقت میں مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ اور تنہائی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تنہائی کے اندر تو تمہارا گواہ وہ ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، اس سے تم چھپ بھی نہیں سکتے۔ تو معاذ اللہ تم نے مخلوق کو بڑا تصور کر لیا ہے خالق سے، کہ تم مخلوق کے سامنے تو گناہ کرنے سے گھبراتے ہو، پریشان ہوتے ہو، شرماتے ہو، لیکن رب کے سامنے وہاں تمہیں حیا نہیں آتی۔ تو لہٰذا رب کو بڑا تصور کرو۔ اگر روزانہ کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اس کو مان بھی لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور سب سے زیادہ حیا کا مستحق کہ ہمیں جس سے حیا کرنی چاہیے وہ اللہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ تنہائی میں بھی اپنا سر ننگا نہیں تھے کرتے، ہر وقت یا امامہ شریف یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہوتی تھی، کیونکہ مومن کی زینت ہے، سنت ہے۔ تو ایک شاگرد نے پوچھا حضور آپ تنہائی میں بھی اس طرح کبھی آپ سر ننگا کر کے نہیں بیٹھے؟ تو کہا تنہائی میں مجھے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ اب میرا دیکھنے والا میرے زیادہ قریب ہے، اور وہ زیادہ حیا کا اہل ہے کہ میں اس سے حیا کروں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور اکثر صالحین کے بارے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ پوری پوری زندگی کبھی ٹانگیں پھیلا کے بے ادبی سے نہیں بیٹھے، ہر وقت ادب میں رہتے تھے، اللہ کی حضوری میں رہتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر جن کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ مجال ہے کہ وہ گناہ کرے؟ وہ کس طرح گناہ کی طرف راغب ہو سکتا ہے؟ تو یہ تصور آج کے اس لیکچر سے ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے۔ اس سے قبل مراقبہ موت کی اکثر نے پریکٹس کی ہے، اور الحمدللہ کافیوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ آج کی پریکٹس یہ ہے ہماری، اس آیت کے ضمن میں ہم نے اس تصور کو خود پہ غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے ہر وقت، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے لگے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں خود پہ یہ چیز غالب کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ آتا ہے۔ اور یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے، صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اور آپ ہر وقت یہ تصور کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ کا دھیان آپ سے زیادہ آپ کی طرف ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق بندہ مومن کے قلب پہ روزانہ 360 مرتبہ نظر عنایت فرماتا ہے۔ لیکن جو بندے غافل ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں، وہ اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ تو اللہ بھی اپنی کرم آپ پہ برسانا شروع کر دیتا ہے کہ اس بندے کی توجہ میری طرف ہے، تو میری توجہ اس کی طرف ہے۔ توجہ کرو گے توجہ کی جائے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ توجہ کرو گے تو توجہ کی جائے گی۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو۔ وہ یاد کرنا ضروری نہیں زبان سے ہے، خیالوں میں، جس طرح کوئی کسی محبوب کو یاد کرتا ہے۔ تم میری طرف دھیان کرو تو میں تمہاری طرف دھیان کروں گا، میں تمہارا چرچا کر دوں گا، میں فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا۔
تم محفل میں مجھے یاد کرو گے، میں فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا، تم تنہائی میں مجھے یاد کرو گے، میں تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کا یاد کرنا ورا الورا، اس کی تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو کیا ہی شان ہے۔ اور جنت، اب جنت کیا ہے کہ نفس کو خواہش سے اگر روکنا ہے، بعض تو ایسے ہیں جو جنت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، جنہیں جنت کی بھی طلب نہیں رہتی، وہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی محو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنت والوں کے لیے بھی بڑی کمال بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا ہے، خیال تک نہیں آیا۔ اور اگر تم چاہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرماتے ہیں، اگر تم چاہو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيْنٍ، سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ سو کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کن نعمتوں کو چھپا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے۔ ہم اکثر اوقات جنت کی قیاس کرتے ہیں، جنت ایسے ہوگی، ویسے ہوگی، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کسی بھی بندے کے دل میں آج تک جنت کا خیال تک نہیں آیا۔ جو جنت حقیقی ہے، جنت حقیقی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی ہے۔ یہ صرف ہماری قیاس رائے ہو سکتی ہے کہ جب ہم کسی خوبصورت مقام کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو جنت نظیر ہے، جیسے کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے جنت نظیر، وہ جنت نظیر ہی کہہ سکتے ہیں۔ جنت اس سے بھی کروڑ ہا گنا خوبصورت، جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، سنن دارمی میں، مسند احمد میں یہ موجود ہے۔ اور جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحمتیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، وہاں نہ کوئی خوف زدہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے میلے ہوں گے، نہ جوانی ختم ہوگی۔ کتنا بڑا سودا ہے اہل ایمان کے لیے۔ پھر اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے آیت نمبر 42 کے اندر، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی کفار پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، کب ہے اس کا ٹھہرنا؟ سوال کیا کرتے تھے کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ اور اسی طرح سورہ شورى میں آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے، قیامت کے وقوع کی جلدی ان لوگوں کو ہے جو قیامت پر ایمان ہی نہیں لاتے، صرف وہ طنز و مذاق کرتے تھے۔ اور اس پہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے منع کر دیا بتانے سے ہی کہ آپ کو اس کے ذکر سے کیا غرض ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ان کے پوچھنے کی نیت کچھ اور تھی۔ اب یہاں پہ بعض نے اس کا یہ بھی مطلب نکال لیا کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو اس کا معاذ اللہ علم نہیں تھا۔ جو جنت، دوزخ، موت کے بعد قبر، حشر، ہر شے کی خبریں آپ کو دے رہے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ ہزاروں لاکھوں حدیثیں موجود ہیں، تمام قیامت تک کے آنے والے مناظر، ہر شے کا علم۔ ایک حدیث پاک میں بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صبح سے لے کے نماز ظہر تک، بعض نے لکھا عصر تک،
منبر شریف پہ بیٹھ کے اتنا طویل خطبہ کیا کہ ہمیں ہر شے کا علم ہمیں بتا دیا. سو جس نے اسے یاد رکھا اس نے رکھا، یعنی ہر کوئی اسے یاد نہ رکھ سکا، کسی کسی کو توفیق ہوئی کہ وہ اس کو یاد کر سکے. پھر فرمایا اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے. یعنی کہ اس میں دو اس کے معنی بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا حقیقی علم تو رب کو ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا کہ اس کی انتہا قیامت کی آپ کے رب تک ہے، یعنی کہ تب کل من علیہ فان، ہر شے کو فنا ہے، صرف ایک رب باقی رہ جائے گا اور کوئی شے باقی نہیں رہے گی. ہر چیز ایک دفعہ فنا ہو جائے گی کل کائنات میں. اور پھر فرمایا آپ تو محض اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے. یعنی کہ آپ نے لوگوں کو آخرت کے بارے میں اس کا ڈر سنانا ہے، اس کا وقوع نہیں بتانا کہ یہ وقوع اس کا حقیقی اس کا ٹائم کیا ہے. اشارے دیے ہیں لیکن اس کا حقیقی وقت نہیں بتایا کہ یہ مقرر وقت ہے. صرف انہیں اس کا ڈر سنائیں جو خائف ہیں، تاکہ وہ تابع ہو جائیں، اتباع میں آ جائیں، توبہ کر لیں. پھر فرمایا گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو وہ ایک شام یا اس کی صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے. وہ ایسے خیال کریں گے کہ جیسے ایک دن ہی گزرا ہے ابھی دنیا میں. اور یہ واقعی ایسے ہے. آج بھی ہم میں سے ہر بندہ یہی تصور کرتا ہے، آج اگر اپنے بچپن کو یاد کرے تو کہتا ہے ابھی تو کل کی بات تھی. اسی طرح اصحاب کہف جب طویل عرصہ وہ آرام فرماتے رہے تو جب اٹھے تو انہیں ایسے ہی لگا ابھی تو یہ کل کی بات تھی. تو انہیں ایسے ہی لگے گا کہ دنیا میں تو انہوں نے بس ایک شام گزاری ہے یا ایک صبح وہاں پہ گزاری ہے. پھر سورہ احقاف میں آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو یوں کہنے لگیں گے کہ وہ دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے. یہ بھی سیم اسی کی مثال آیت ہے. وہ ایسے ہی کہیں گے کہ یہ بھی تو ایک گھڑی گزری ہے ہماری. اور حقیقت بھی یہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے. مسافر اپنے ساتھ زیادہ سامان اکٹھا نہیں کرتا کیونکہ مسافر جو ہوا. اور ایک روایت میں آتا ہے فرمایا کہ دنیا ایک دن ہے، ایک دن، جسٹ ون ڈے، اور ہم اس میں روزے دار ہیں کہ جیسے سحری کرتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں اور تمام خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر افطار کیا ہے؟ ہمارا وصال ہو جانا، موت آ جانا، قبر میں چلے جانا، یہ ہماری افطاری ہے. اس کے بعد ہم روزہ افطار کریں گے جنت میں. تو جو مومن بندہ ہے وہ دنیا میں ایسے ہی رہتا ہے جیسا کہ اس کا روزہ ہے، جیسے کہ وہ مسافر ہے. مسافر اپنے پاس بہت زیادہ ساز و سامان نہیں رکھتا دنیا میں بھی، وہ اتنا ہی رکھتا ہے جتنا کہ اسے وہاں جینا ہے. تو یہاں پہ ہماری سورہ نازیات کا اختتام ہوتا ہے. سورہ نمبر 79 تھی، پارہ نمبر 30. جس نے ابھی تک پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی، پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، وہ پچھلی سیریز کو دیکھ سکتا ہے. ہم نے پہلے سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر کی اور اس کے بعد ڈائریکٹ ہم 30ویں پارے پہ آئے ہیں تاکہ رمضان شریف میں ہم 30ویں پارے کو
ہی پڑھیں، اس کی تفسیر سمجھیں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے انشاءاللہ پہلے پارے کی طرف جائیں گے، اور یہ مکمل سیریز اینڈ تک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔